پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے جو ایک کنفیوژن چلی آ رہی تھی کچھ عرصے سے، اس کی کلیئرٹی کے لیے بظاہر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا کلیئرٹی آئے گی؟ کیا ایک بیٹر سینس پرویل کرے گی، یا اس کے نتیجے میں پولرائزیشن، افراتفری، اختلاف رائے اور تنازع جو ہے وہ زیادہ گھمبیر ہو جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ 3 اہم سوالوں پہ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ایک بڑا بینچ تشکیل دیا ہے، اور وہ 3 سوال کیا ہیں کہ پہلا سوال یہ کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی ڈیٹ دینا کس کا اختیار ہے، نمبر 1 یہ طے کیا جائے گا۔ نمبر 2، الیکشن کروانے کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، اور نمبر 3، الیکشن کروانے کے لیے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگرچہ یہ 3 بنیادی سوالات ہیں، لیکن کیا ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بعد دونوں صوبوں کو الیکشن مل سکے گا؟ سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک یہ بھی ذکر کیا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے، جو کہ آئین بائنڈ کرتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے کے پی کی بار کونسل، لاہور کی بار کونسل اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی پٹیشنز آئی ہوئی تھیں، تو ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اب بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنی طور پہ اس پہ پراسرار طور پہ خاموش ہے، ان دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کا مائنڈ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے۔ اور جبکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جس طریقے سے ملک کو نئے الیکشن کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے صدر صاحب نے پچھلے دنوں چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا اور پھر اس کے بعد ڈیٹ بھی دے دی، تو بعض ماہرین اس کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔ تو شاید انہی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے یہ ایک بڑا بینچ تشکیل دیا ہے۔ لیکن آنریبل کورٹ نے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس کے اوپر بھی پہلے دن سے ہی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ پہلا سوال تو یہ ہے جو عام آدمی کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز کو، جو کہ نمبر 2 ہیں اس وقت چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں، اور جنہوں نے ان کی بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس بننا ہے، کیا ان کو اچھوت سمجھ لیا گیا ہے کہ جتنے بھی آئینی میٹرز اس وقت سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کسی ایک بینچ میں بھی ان کو شامل نہیں کیا جا رہا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کولیگز جج جو فائز عیسیٰ کے جو کولیگز جج ہیں ان میں چیف جسٹس بھی ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے جونیئر ججز ہیں، اگر وہ اپنے ایک جج کو انصاف نہیں دے سکتے، اگر اس سینئر موسٹ جج کو کسی اہم بینچ میں شامل ہی نہیں کیا جاتا، تو اس سپریم کورٹ سے دوسرے لوگوں کو کیسے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ جو گروپنگ ہے اور یہ جو ٹرائب سسٹم ہے، یہ عدلیہ کو تو کم از کم اس کو اپنانا نہیں چاہیے۔ اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ مظاہر نقوی کو کیوں شامل کر لیا گیا اس بینچ میں، جن کے اوپر اعتراضات ہیں اور جن کی آڈیو آنے کے بعد باقاعدہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کے لیے جو بار کونسلز ہیں انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلے کافی عرصے سے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز آتے ہیں، چیف جسٹس صاحب جسٹس منیب اختر کو اور جسٹس اعجاز صاحب کو اپنے رائٹ لیفٹ پہ بٹھا لیتے ہیں، اس بینچ میں بھی وہ دونوں شامل ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ پہلے دن سے ہی بینچ بھی ایک طرح سے ڈسپیوٹڈ ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے یہ جو 3 سوالات ہیں ان کو سیٹل کرنا ہے، یا پی ٹی آئی کو ایک الیکشن لے کر دینا ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق، یا پھر گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لینا ہے اور گورنمنٹ کی جو ریزرویشنز ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کی جو ریزرویشنز ہیں الیکشن کے حوالے سے،
مردم شماری کے جو مسائل ہیں، سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، معیشت کے جو مسائل ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور آئین کو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ جو آئین کی بائنڈنگ جو آرٹیکلز ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن یہاں میں یہ ذکر ضرور کروں گا کہ جب سپریم کورٹ ایک یوزرپر کو اور ایک ڈکٹیٹر کو سپیس دے سکتے ہیں، راستہ دے سکتے ہیں، 3 سال دے سکتے ہیں، آئین میں ترامیم کا حق دے سکتے ہیں، اور ہر مارشل لا کو ویلیڈیٹی بھی دے سکتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کو بھی ویلیڈیٹی دے سکتے ہیں، تب ایک ایسے موقع پہ جب آپ کی اکنامک کنڈیشن بہت بری ہے، میل ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، ڈالر آپ کے پاس نہیں ہے، IMF نخرے کر رہا ہے، اور یہ حکومت اگر یہ والا پروگرام نہ لیتی تو آپ ڈیفالٹ کر سکتے تھے، تو کیا ان سرکمسٹینسز میں جب مردم شماری جو ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے، ان سرکمسٹینسز میں جب آپ کی مسلح افواج نے کہہ دیا کہ وہ الیکشن کے لیے اپنے لوگ نہیں دے سکتے، تو کیا ان ساری چیزوں کو بھی وہ اپنی جو سماعت ہے اس میں ان کو شامل کر کے ایک ایسا فیصلہ دیں گے جو عمران خان کو بھی قبول ہو اور جو گورنمنٹ کو بھی قبول ہو، اور جس پہ ادارے بھی اتفاق کرتے ہوں، اور جس کے دوران تھوڑی سی ہماری اکانومی بھی سنبھل جائے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایسے ججز جن کے اوپر سوالات اٹھ چکے ہوں ان کو بینچز میں شامل نہ کیا جائے، اور وہ ججز جن کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اصول پسند لوگ ہیں، ان کو بینچز سے باہر رکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب نے کرنا ہے، اور ہمارے ملک میں عدلیہ کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن یہ اختیارات جو ہوتے ہیں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آمریت کے خلاف استعمال ہوئے ہوں۔ یہ اختیارات ہمیشہ منتخب لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ڈسپیوٹ بھی ہوا تھا جس میں رضا ربانی نے یہ کہا تھا اٹارنی جنرل سے کہ آپ نے معذرت تو کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ سے، لیکن کبھی آپ نے سپریم کورٹ سے پوچھا ہے کہ وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کی توہین کرتے ہیں کئی دفعہ اپنے ریمارکس میں؟ تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔